مزمل یاسین و مدثر طه کیا کیا نئے القاب سے مولا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، صدق الله العظيم۔ جناب صاحبان مستحکم اور سامعین بزم، آج میں اسلام اور مستشرقین پر مختصراً روشنی ڈالتا ہوں۔ مستشرقین یورپ و امریکہ، جرمنی و فرانس اور برطانیہ کے ان غیر مسلم دانشوروں کو کہا جاتا ہے جو اسلامی علوم و فنون میں صلاحیت و استعداد پیدا کرتے ہیں، سیرت و تاریخ میں، تفسیر و حدیث میں، فقہ و اصول و فقہ میں، نیز دیگر اسلامی علوم میں تحقیقی مقالے اور مضامین لکھتے ہیں۔ ضخیم تصانیفات و تالیفات کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پس پردہ ان کا مقصد اسلام کے رخ روشن کو داغدار کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الصفات، مجمع الکمالات شخصیت کو مطعون کرنا ہے، تاکہ مسلمان عالم میں الحاد و ارتداد، لا دینیت و لا مذہبیت کی آبیاری کی جائے، قرآنی تعلیمات سے برگشتہ کر کے ان کو ناکارہ بنا دیا جائے۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین و کفار کے لیے مسلمانوں کا وجود سب سے زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا ان کو اپنے وجود کی بقا کے لیے ان کو ضروری ہے کہ مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ دشمنان اسلام نے صدیوں جان توڑ کوشش کی، قتل و قتال، جنگ و جدال کا بازار گرم کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، مگر مسلمانوں نے ان کی تمام تر طاقتوں کے باوجود سپر نہ ڈالا، بلکہ ہر محاذ پر یہود و نصارہ کو شکست سے دوچار کیا۔ باطل پرستوں اور طاغوت کے پجاریوں کو انہوں نے جتلا دیا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ برادران اسلام، دشمنان اسلام نے انداز بدل دیا۔ میدان جنگ میں اترنے کی بجائے اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا، قلم کا زور لگایا، ذہن کی طاقت لگائی، شکوک و شبہات اور بہتان و افتراء کے غبار اڑا کر اسلام کے آئینے کو میلا کرنے کی سازش کی۔ مسلمانوں کے کردار، اسلامی شخصیات کے کردار کو موضوع بنایا۔ 17ویں صدی سے لے کر آج تک ہزاروں مستشرق رات دن اسلام کے خلاف لکھنے پڑھنے اور بحث و تحقیق میں مصروف عمل ہیں۔ استشاقی تحریک کا آغاز تو صلیبی جنگوں میں ان کی پے در پہ ناکامیوں کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، مگر اس میں زور 17ویں صدی سے پیدا ہونا شروع ہوا۔ استشاقی تحریک کا ایک مقصد تو یہی ہے جو میں نے بیان کیا، دوسرا مقصد یہ تھا کہ یورپ کے عوام کے سامنے اسلام کی ایسی تصویر پیش کی جائے کہ اسلام کو وحشی افراد، غیر مہذب انسانوں کا مذہب تسلیم کر لیں، اسلام کو انسانیت کا دشمن، اسلام کو آزادی کا دشمن، اسلام کو عورتوں کا دشمن سمجھ کر قبول کرنے سے گریز کریں۔ برادران اسلام، مستشرقین کے گھناؤنے مقاصد میں جو سب سے زیادہ مؤثر حربہ تھا وہ یہ کہ اسلام کے علمی ذخیروں پر قبضہ کر لیا جائے، لہذا یورپ کے علمی اداروں، قومی میوزیم اور کتب خانوں میں اسلامی تاریخ کے تمام مآخذ و مصادر جمع کر دیے گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی مسلمان اپنی تاریخ کے مستند مآخذ کے لیے مستقل طور پر مستشرقین کے دستے نگر بن گئے۔ مستشرقین کا ایک حربہ یہ ہے دروغ بیانی اور افتراء پردازیوں سے اتنا کام لیا جائے کہ نفسیاتی طور پر مسلمان جھوٹ کو سچ ماننے لگے، اور اپنی تحریروں سے مسلمانوں کو اتنا زیادہ غیظ و غضب میں مبتلا کر دیا جائے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ ہماری کس بیانیوں کا جواب نہ دے سکے۔ پھر بھی سنجیدہ علماء و مفکرین نے سازش کو سمجھا، اور جب ولیم میور کی کتاب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شائع ہوئی، جس میں اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، تو سر سید احمد خان نے اس کا مسکت جواب لکھا، اور جب اسکندریہ کے کتب خانے کو جلانے کا الزام لگایا گیا تو شبلی نعمانی نے الفاروق لکھ کر جواب
جواب دیا۔ مستشرقین کا سلسلہ بہت دراز ہے، مستشرقین کی سازشوں کا جال بہت وسیع پیمانے پر پھیلایا گیا ہے۔ ضرورت ہے علماء اکرام کو اس تحریک کا قلعہ کما کرنے کی، ضرورت ہے علماء اکرام کو میدان عمل میں آنے کی، ضرورت ہے اسلام کی صحیح تصویر کو یورپ کے سامنے پیش کرنے کی، ضرورت ہے مستشرقین کی خرافات کی بے کنی کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔